بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین والطاہرین والمعصومین۔ سامعین محترم، خاکسار سید توصیف رضا نقوی آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عصر فتن۔ محترم سامعین، اکثر برادران یہ سوال کرتے ہیں کہ مرزا محمد علی انجینئر کے حوالے سے ہی آخر کیوں ہماری ویڈیوز کے عنوانات ہوتے ہیں، یا کیوں ہم مرزا موصوف کو ہی مسئلہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری عرض یہ ہے کہ جی ہاں، مرزا موصوف ایک واقعی مسئلہ ہے، ہم مسئلہ بنا کر نہیں بیٹھ گئے، وہ حقیقتاً ایک مسئلہ ہے، اور ہم ان کا علمی اور منطقی محاسبہ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک یہ اپنی منافقانہ روش اور رونت کو ترک نہیں کر دیتے اور ترک کر کے رجوع نہ فرما لیں۔ بصورت دیگر اگر مکتب اہل بیت کے حوالے سے اپنی روش کو یہ واقعاً علمی طور پر درست مانتے ہیں تو جس طرح اپنے شاگردان کے ساتھ لائیو بیٹھ کر یہ سازشیں کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کر ثابت کریں کہ ان کا یہ مکتب کے حوالے سے جو سٹانس ہے یہ حق پر مبنی ہے، تاکہ حق و باطل میں تفریق واضح ہو سکے۔ وگرنہ تیسری صورت یہی ہے کہ ہم مرزا موصوف کے طریقہ واردات کو علم و منطق سے بے نقاب کرتے رہیں، حتیٰ کہ ہر فرد پر یہ واضح ہو جائے کہ مرزا صاحب المعروف علمی کتابی در حقیقت فتنہ فسادی ہیں۔ محترم سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ فتنہ ہمیشہ منافقت کی عبا پہن کر حملہ آور ہوتا ہے۔ نواسب اور خوارج کبھی بھی پیروان مکتب اہل بیت پر فکری طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین اور بیزاری کی روش سے صاف طور پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن دعوت فکر ہے سامعین کہ مسئلہ در حقیقت اس وقت ہے جب کوئی ناسبی یا خارجی مدحت اہل بیت اور دفاع اہل بیت کا ہتھیار لیے مکتب پر حملہ آور ہو، تو پھر یہ یقیناً ایک الارمنگ صورتحال ہوتی ہے۔ سامعین، اگر ہم مکتب کے اندر چھپے غالیوں اور نصیریوں کا کھل کر رد کرتے ہیں اور ان سے اظہار بیزاری اور اظہار لا تعلقی اور اظہار برات کرتے ہیں تو مرزا انجینئر جیسے بیرونی بہروپیوں کو بھی معافی نہیں دیں گے، ہم نہ ان سے ہم صرف نظر کر سکتے ہیں۔ زیر نظر ویڈیو میں برادر آغا علی روحانی صاحب، جن کا تعارف اور خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ مکتب کا حقیقی اور روشن چہرہ، انتہائی علمی و منطقی اور مدلل اور تحقیقی انداز اور سادہ زبان خلوص کے ساتھ پیش فرماتے ہیں، انہوں نے مرزا موصوف کے طریقہ واردات کا انتہائی باریک بینی سے محاسبہ کیا ہے۔ آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ کی صداقت آپ اپنے دلوں میں محسوس کریں گے۔ مشہور زمانہ جناب علمی کتابی اور خود کو امام اور مجدد سمجھنے والا، اب ہمارے برداشت کا مادہ جو ہے لیول جو ہے وہ اپ ہو گیا ہے۔ اب ہم ان کے پیروکاران اور شاگردان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی دل شکنیوں کا باعث یہ ویڈیو بن سکتی ہے یا مرزا صاحب کے حوالے سے گفتگو آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے تو آپ ویڈیو دیکھنے کی زحمت نہ کریں، اور ہمارے مکتب کے اندر بھی جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں جی وہ بھی بے شک اس ویڈیو سے دور رہیں، اور اگر ویڈیو کو دیکھیں تو پھر اس طرف متوجہ ہوں جس طرف ہم آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ متوجہ کریں گے۔ اس طرف متوجہ ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے اوپر اس نام نہادی علمی کتابی کا، جناب نام نہاد علمی کتابی کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ سکے، اور آپ اس کی پولیٹک کو سمجھ سکیں، اس کی سیاست کو سمجھ سکیں کہ کس طرح سے وہ نام نہاد علمی کتابی جو مجدد جعلی مجدد، میں اس کو کیا کہوں، کہ وہ کس طرح سے ایک جناب جال بن رہا ہے اور کس طرح سے دانے ڈال رہا ہے مختلف مکتبہ فکر کے عوام اس پلیٹ فارم سے اور مختلف پلیٹ فارم سے۔ مختلف ہمارے علماء حق اس چیز کی بات کرتے ہیں، سید علی خامنہئی حافظ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے، سید سیستانی کا فتویٰ موجود ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے۔ اس طرح کی بات کرنا جس میں معاشرے میں امت میں انتشار پھیلے حرام ہے۔ میرے علمی کتابی بہن بھائیوں، اس کے دھوکے میں آئے ہوئے بہن بھائیوں، کیا اس کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، یہ قانون لاگو نہیں ہوتا جب اس کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی غیبت کبریٰ پہ غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں مکتبہ جعفریہ والے؟ تو اگر اس کو اعتراض ہے یہ اسی سے، اب دیکھیں نا، یا تو بندہ ناسبی بن کر آئے، کھلم کھلا توہین کرنے والے ناسبی کی شکل میں آئے تو پھر تو ٹھیک ہے،
ان سے بحث یا ان سے مباحثہ جو ہے وہ کسی اور صورت ہوگا. لیکن اس علمی کتابی کا آپ دھوکہ دیکھیں کہ اس نے جناب مکتبہ جعفریہ کے بچے بچیوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے پہلے جس طرح کبوتروں کو پرندوں کا دانہ ڈالتے ہیں اس طرح کچھ فضائل کے عنوان سے، کچھ بنی امیہ کے مظالم بیان کرنے کے عنوان سے وہ دانہ پھینکتا ہے. اور ہر مکتبہ فکر میں یہ شخص یہی کرتا ہے اور یہی کرتا آ رہا ہے. جب یہ نیا ڈاکٹر اسرار صاحب کی شاگردی سے فارغ ہو کے بقول اس کے ان سے سیکھ کے ریولٹ ہوا، یہ ہوا، فلاں ہوا، سب سے پہلے تو بپا جانی اس کے مرشد رہے سرکار جی. جب یہ نیا اس طرف آیا تو اس نے بریلوی مکتبہ فکر، بریلوی مسلک کے بچے بچیوں کے لیے دانے پھینکنے شروع کیے. پھر مکتبہ اہل حدیث پہ آیا. پھر اتنی دیر جس مکتب کے یہ بچے بچیوں کو دانہ ڈال رہا ہوتا ہے مصوف، اتنی دیر یہ دوسرے مکتب کی تعریفیں کرتا ہے. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے کبھی رپلائی ٹو غامدی، رپلائی ٹو فلاں، اس نے اعتماد بنایا. اور اعتماد بنانے کے بعد اس بندے کی آپ حرکات و سکنات دیکھ لیں، کبھی زندہ لاش، بعد میں اپنے الفاظ سے پھر جانا. لوگوں کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ لوگوں کو وضاحت دینی تھی. جی میں غالیوں کی بات کر رہا تھا. آج بھی وہ کلپ موجود ہے. اس نے اسپیسیفکلی 2 مکتبہ فکروں کا نام لے کے کہا اہل حدیث بھی مک گئے، شیعہ بھی مک گئے. زندہ لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور اس کی دعوے کی دلیل یہاں سے جھوٹی پڑ جاتی ہے کہ میں صرف غالیوں کو کہہ رہا تھا. اس نے کہا یہ نسلاً ہیں جو شیعہ اور اہل حدیث پھرتے نظر آ رہے ہیں، آئندہ کوئی نہیں ہوگا. پھر ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے اوپر بھیا آپ کو کوئی علمی اعتراض ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت ایسے واقعہ نہیں ہوئی جو کہ اکثریت برادران اہل سنت کا نظریہ ہے؟ فبہا بسم اللہ، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم اس کو بدعت کہو، اس ذکر کو بدعت کہو، کرنے والوں کو MI6 کے چوہے کہو. پھر یہ اٹھتا ہے اور 1 سال پہلے جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا تھا، اس نے یہی الفاظ وہاں پہ دہرائے تھے. یہی الفاظ اس نے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات کے حوالے سے کہے تھے. کہنے کو یہ علمی کتابی ہے، کہنے کو اس کا فرقہ کوئی نہیں ہے. کوٹ ہر چیز یہ صحافتہ سے کرتا ہے. صحافتہ سے کرے، ہمیں کوئی نہیں، ہم سب کی کتابوں کا وہ احترام کرتے ہیں. لیکن یہ نام نہاد جو چولا اس نے پہنا ہوا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اور علمی کتابی بہن بھائیوں سے ملتمس ہے کہ خدا کے واسطے اپنے اس نام نہاد اور خود ساختہ امام سے پوچھئے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس کو کوئی عقل مند اور تمیزانہ گفتگو نہیں آتی امام زمان کے بارے میں. ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اس شخص کا مسئلہ صرف ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات کے ساتھ. اور تمہیں کس چیز کی ہم صفائیاں دیں، کس چیز کے تمہیں ہم وہ ثبوت دیں؟ تم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، 1 منٹ کے لیے ان کا چیپٹر سائڈ پہ کر دو. کیا تم پہلے امام سے متفق ہو؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم امت کا امام مانتے ہو؟ کسی بھی عنوان سے ہو. کیا دوسرے امام کی امامت سے متفق ہو؟ اسی طرح کرتے آؤ 11 اماموں کی امامت سے تم متفق ہو جو تمہیں 12ویں کی پسوڑی پڑ گئی ہے کہ جی اب میں کدھر جاؤں، کس سے رابطہ کروں؟ تو بات کرنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، غیب میں اگر وہ ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ یہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہے یہ شخص، تو کیا اس پہ ہمارا بینگا مسلم ایمان نہیں ہے؟ شریف کی مکتبہ جعفریہ کی صورت میں موجود ہے جو ان کی غیبت پر ایمان رکھتی ہے. تو یہ کون سا علمی کتابی طریقہ ہے؟ تو علمی کتابی صاحب آپ کو ہم ایک دفعہ پھر متنبہ کرتے ہیں کہ یا کہ مردوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرو، اسی طرح لائیو سیشن کوئی کرو، ہم بھی آن لائن بیٹھتے ہیں، تم بھی آن لائن بیٹھو، اور پھر جو بھی غیبت میں ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. آپ امام زمان کے حوالے سے واٹس ایپ نمبر مانگیے گا، ہم آپ سے پھر دیکھیں گے کہ جو بھی غیب میں ہے اس کے واٹس ایپ ہم آپ سے مانگیں گے. اور انشاءاللہ العزیز الحمدللہ مرزا صاحب صحافتہ سے باہر آپ کو جانے نہیں دیں گے، یہ آپ کا ہمارا وعدہ ہے. آپ کے نظریات اور یہ خود ساختہ اور خود سے گھڑا ہوا ایک فرقہ غیر محسوس طریقے سے جو لوگوں میں آپ امت میں انجیکٹ کر رہے ہو علمی کتابی نام سے، اس کے اگر بخیے ادھیڑ کے نانا رکھ دیے تو آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ساری زندگی دعوت اور تبلیغ کے اور اس پلیٹ فارم کو ہم استعمال ہی نہیں کریں گے. ایک دفعہ موقع دو اپنے سامنے بیٹھنے کا. صحافتہ کو معیار بناتے ہیں، تمہارے نظریات اور ہمارے نظریات اسی صحافتہ کے مطابق ڈسکس ہوں گے. خدا کی قسم اگر صحافتہ سے ہم باہر گئے تو قیامت تک کے لیے جناب سب پہ واجب ہے ہم پہ لعنت کرے، ہم باہر نہیں جائیں گے. تمہارے نظریات کا رد صحافتہ سے انشاءاللہ ثابت کریں گے. ایک دفعہ مرد تو بنو. یہ کیا باتیں ہوئی مسکالے مارتے پھرتے ہو ادھر ادھر بیٹھ کے چینلوں کے اوپر، اور اپنے ہی بنائے ہوئے شاگردوں کے چینل کے اوپر بیٹھ کے. ہم سید جواد نقوی حافظ اللہ تعالیٰ سے بھی ملتمس ہیں، ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ چونکہ آپ کا یہ بہت بڑا فین ہے بقول، حالانکہ یہ سیاسی طور پہ فین ہے آپ کا،
چونکہ اس نے ہر مکتب سے ایک شخصیت رکھی ہوئی ہے جس کی کچھ تعریفی کلمات ادا کر دیتا ہے، تعریف کر دیتا ہے، ان کے چاہنے والے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، جب وہ قریب ہوتے ہیں تو ہاتھ آگے کر کے باقی چیزوں پہ یہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو ہم استاد محترم جناب سید جواد نقوی حفظ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی عرض کرتے ہیں کہ جناب کافی اس کے حملے ہو گئے مکتبہ جعفریہ کے اوپر، چونکہ آپ کا فین ہے، آپ کی بات کو فالو کرتا ہے، سمجھتا ہے، بقول اس کے آپ کو مجدد سمجھتا ہے، جی آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھتا ہے، تو ہم استاد محترم سے ملتمس ہیں کہ جناب آپ ہی اپنی زبان سے اس کو کہیں کہ اس طرح کی بکواسیات، اس طرح کے مغلظات، اس طرح کی طنزیں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے یا مکتبہ جعفریہ کی مقدسات کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے یہ چھیڑ چھاڑ ختم کرے۔ اس کو لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے، بسم اللہ۔ یہ توحید کے اوپر کام کرتا ہے، بسم اللہ۔ یہ غالیت اور نصیریت کے رد کے اوپر کام کرتا ہے، بسم اللہ، ہم بھی حاضر ہیں۔ لیکن جب یہ ہمارے امام کو سید جواد نقوی صاحب یا حیدر نقوی صاحب یا 2-3 اور شخصیات کی تعریف کر کے کار علمی کتابی صاحب جب چناؤ کا وقت آئے نا کہ سلیکٹ کرنا پڑے شخصیت میں سے اور امام میں سے کسی کو، تو پھر ہر علی کے چاہنے والا، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والا ایک ہی طرف ہوتا ہے، امام کی طرف ہوتا ہے، ولایت کی طرف ہوتا ہے۔ پھر شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کو اس وجہ سے اس بات کا جواب نہ دیا جائے کہ چونکہ آپ سید جواد نقوی حفظ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اب اس کی آڑ میں آپ جناب جو مرضی فائرنگیں وائی فائرنگیں کرتے پھریں۔ ہم شخصیات مکتب کی وجہ سے ہیں، مکتب شخصیات کی وجہ سے نہیں ہے، اور مکتب محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں جناب اس طرح کے دانے جو آپ بچے بچیوں کو ڈال کے گمراہی پھیلا رہے ہیں، آپ باز آ جائیے۔ اگر باز نہیں آتے سرکار تو پھر کم از کم تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ پیدا کیجئے، کیوں نہ لائیو سیشن ہو جائے، کروڑوں دنیا دیکھے، لاکھوں دنیا دیکھے، جو جھوٹا پڑ جائے بس بات ختم۔ تو آؤ نا، بسم اللہ کرو نا۔ تمہیں غیبت امام پر اعتراض ہے، ہم ہر چیز پر غیب پر جس کا اللہ نے حکم دیا ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن تمہارا پردہ فاش کرنے کے لیے پھر چند غیبتوں کا ہم بھی ذکر کریں گے، ان کا واٹس ایپ نمبر اور ای میل نمبر آپ ہمیں دیجئے گا۔ اگر آپ وہ واٹس ایپ نمبر ہمیں دے دو گے تو امام زمانہ کا واٹس ایپ ہم سے لے لیجئے گا، اور پھر اوپر سے آپ دیکھیں کس طرح کی تنزیہ یہ گفتگو کر رہا ہے۔ جی وہ غار ہے کوئی، اچھا وہ جعفری بھائی ہمارے جاتے ہیں وہاں ریزے لکھ کے آتے ہیں، وہاں یہ کر کے آتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اپنے آپ کو مجدد کہنے والے، نام نہاد علمی کتابی، خدا کے لاٹھی سے ڈر۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جس نے بھی زبان دراز کی ہے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی چیزوں کے حوالے سے وہ اس طرح کی چیز نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ان کے بارے میں زبانیں دراز کرنے والے، ان کو تان و تشنیع سے مخاطب کرنے والے خدا کی اس لاٹھی سے بچ نہیں سکتے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ امت کے اوپر اور نوجوان بچے بچیاں چاہے جس مکتب سے بھی ہیں، ان کے اوپر تمہارے اس نام نہاد علمی کتابی کا جو رنگ چڑھا ہوا ہے وہ اترنا شروع ہو، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ تم اصلاح کرنے کی آڑ میں کرنا کیا چاہ رہے ہو۔ تم اپنا فرقہ لانچ کرنا چاہ رہے ہو غیر محسوس طریقے سے، جس کی ابتدا تمہارے اس بیان سے ہو گئی کہ جی میرے بچوں کو تو کوئی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتا، اب مسجدیں تمہاری الگ سے بننے کی وجہ بھی سامنے آ جائے گی۔ جی میں چندہ کسی سے نہیں لیتا، کم از کم لاکھوں روپے میں بقول تمہاری پرنٹنگ کے خرچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ چندہ ہی ہے۔ جی آپ اپنے سب کے پیچھے نمازیں پڑھے یہ وہ، اور لوگوں کو گائیڈ کیا کر رہے ہو کہ جناب علمی کتابی طریقے سے لوگوں کو ثابت کریں جی آپ کے باب بزرگ، اور پھر باب بزرگوں میں آپ ملاتے ہو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جن کے شاگردوں نے پورا مکتب کھڑا کیا ہوا۔ تو ہماری اس ویڈیو کا آج کوئی بھی علمی حوالے سے ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے، وہ انشاءاللہ بات ہم ضرور کریں گے جب ہم انشاءاللہ بن قریب پوری ایک ویڈیو سیریز لے کے آئیں گے جس میں اس کو ایکسپوز کریں گے اور مکتبہ جعفریہ کے حوالے سے اس کی پھیلائی گئی جو غلط فہمی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حق بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ والسلام۔